باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا شاہد ہے کہ بلند پہاڑوں پہ آنے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بڑی بیٹھکوں پہ آنے پہ انسان بڑا نہیں ہوتا، بلکہ اس سرزمین پر جو عشق و وفا کی سرزمین ہے، جو شہداء کی سرزمین ہے، اور ان لوگوں کے درمیان کہ جن کے دل نور ولایت محمد و آل محمد سے منور ہیں، اور وہ لوگ جو ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے لیے بنیاد قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان میں آنے سے انسان بھی بڑا ہوتا ہے اور انسانیت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، ایک عظیم محفل ہے، ایک مانوی سیاسی پروگرام ہے، ایک تجدید عہد ہے، اور یہ تجدید عہد ایک سوال اٹھا رہا ہے۔ میں آپ کے ذریعے ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ وہ جو خود کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، وہ جو خود کو وارثان شہداء کہتے ہیں، اور آپ کے اوپر ایلیگیشنز لگاتے ہیں کہ آپ کی پاکستان کے ساتھ اٹیچمنٹ مخلصانہ نہیں ہے، آپ کی اس وطن کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ کوسچنڈ ہے، جو آپ کو زیر کوسچن لاتے ہیں، اور خود بڑے بڑے مراکز کے اندر بیٹھ کر آپ کو زیر سوال لاتے ہیں۔ آج کے اس اجتماع کے ذریعے سے میں بھی کچھ سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، اور آپ ان سوالوں میں میرے ساتھ شریک ہوں گے۔ اور وہ ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اول روز سے مظلوم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے کہ ہمارے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا، ہمیشہ ظالم کے دشمن بن کر رہنا، ہمیشہ مظلوم کے حامی بن کر رہنا۔ ہم تو اس وطن کے وہ بیٹے ہیں کہ جنہوں نے سینکڑوں لاشیں ایک دن میں اٹھائیں، درجنوں لاشیں ایک دن میں اٹھائیں، مسلے ہوئے لاشیں ایک دن میں اٹھائے، کچلے ہوئے لاشیں ایک دن میں اٹھائے، ٹکڑے کیے ہوئے لاشیں بوریوں میں ہم نے اٹھائے۔ اس وطن کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دی، پاکستان کی سر بلندی کا نعرہ لگایا، پاکستان کی وحدت کا نعرہ لگایا، پاکستان کی سلامتی کا نعرہ لگایا۔ ہم نے کہا وہ جو وزیرستان کے اندر ہمارے پاک وطن کے پاکیزہ فوجی جو پاکستان کی مادر وطن کا دفاع کرنے کے لیے وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں۔ وہ جو جنوبی وزیرستان میں مادر وطن کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کہا وہ جو کشمیر کی چوٹیوں پر اس وطن کی عزت اور حرمت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کہا کہ وہ جو لائن آف بارڈر کے اوپر پاکستان کی حریت کا دفاع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو سوال ہمارا ہے، جواب تم نے دینا ہے۔ وزیرستان میں شہید ہونے والے فوجیوں کے ساتھ ہونے کا اظہار کریں تو ہم، اور اگر آرمی پبلک سکول کے اندر سینکڑوں بچوں کا قتل عام کرنے والے، اور اگر پاکستان کے اندر سرحدوں میں گھس کر ہمارے فوجیوں کو شہید کرنے والوں کو مذاکرات کی کرسی پر تم بٹھاؤ تو تم وطن کے بیٹے، اور اگر ہم کہیں کہ ان قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کو قبول نہیں کریں گے تو ہم غدار، تمہاری تعریف نہیں چلے گی۔ ہم پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، ان فوجی بیٹوں کے ساتھ ہیں جو وزیرستان میں جانے دے رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جو قاتلوں کے ساتھ ہینڈ شیک کر رہے ہیں۔ ہم ان شہداء کے ساتھ ہیں جن چھوٹے چھوٹے بچوں نے سانحہ آرمی پبلک سکول کے اندر اپنی گردنیں کٹوائیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جنہوں نے احسان اللہ احسان کو فرار کروا کے میرے وطن کے ساتھ خیانت اور غداری کی۔ ہم کشمیر کی حرمت کے لیے مٹنے والوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نہیں ہیں جو کشمیر پر غداری کر کے کمپرومائز کیے بیٹھے ہیں۔ ہم پاکستان کی سالمیت کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے ساتھ نہیں ہیں جو پارا چنار کے ہمارے قاتلوں کو اپنی گود میں بٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کوئٹہ کے شہیدوں کے ساتھ ہیں، ہم گلگت کے شہیدوں کے ساتھ ہیں، ہم سانحہ چلاس کے مظلوموں کے ساتھ ہیں، ہم سانحہ لالو سر کے مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ تم بتاؤ کتنے قاتلوں کو پکڑا ہے، تم بتاؤ کتنے قاتلوں کو تختہ دار پہ چڑھایا ہے، تم بتاؤ قاتل وہاں پریس کانفرنس کیوں کرتے ہیں، تم بتاؤ قاتل آزاد کیوں گھومتے ہیں۔ سوال ہمارا ہے جو وطن کے بیٹے ہیں، جواب
تم نے دینا ہے. احسان اللہ و احسان کہاں ہے؟ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہو؟ داعش کو وطن میں کیوں لاتے ہو؟ قاتلوں کے ہاتھوں میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہو؟ ہم قاتلوں کے ساتھ نہیں، مقتول کے ساتھ ہیں، وطن کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، اس کی عزت کے ساتھ ہیں، اس کی حرمت کے ساتھ ہیں، اور جو بھی اس کی حرمت کے ساتھ کھیلے گا وہ ہمارا بھی دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ چلنے والوں کا بھی دشمن ہے. جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، یہ پوچھنا ہے ہم نے کہ کہتے ہو عشق قاتل سے بھی اور مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا؟ یہ ڈوئل سٹینڈرز، یہ ہائپوکریسی، یہ منافقانہ طرز عمل، اور اس کے تحت مکتب محمد و آل محمد کے بیٹوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کرنا، ان کو ان کے حقوق نہ دینا، یہ قبول نہیں کریں گے. بلکہ ہم سوال ریز کریں گے. ہمیں بتاؤ، کیا پہلے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور اس وقت جب چاروں سروسز چیف نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھے، اور اس وقت جب وہاں ہمارے انٹیلیجنس چیف، چونکہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، وہاں موجود تھے، جب وہاں پاکستان کے ڈیفنس منسٹر موجود تھے، پاکستان کے فارن منسٹر موجود تھے، اگرچہ حکومت پی ٹی آئی کی تھی لیکن سروسز چیف تو یہی تھے، انٹیلیجنس چیف تو یہی تھے، تو آپ نے لکھ کے میڈیا کو بتایا اور بریفنگ دی، اور وہ کیا تھا؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ کے کہنے پہ میری وطن کے اندر بدترین مداخلت کی گئی، اس پہ آپ نے سائن کیے، اس کو آپ نے بیان کیا، پھر کوسچن کھڑا ہوا، سازش نہیں ہوئی، مداخلت ہوئی. چند دنوں بعد دوبارہ شہباز شریف صاحب آ گئے، دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، دوبارہ وہی سروسز چیف بیٹھے، دوبارہ انٹیلیجنس چیف بیٹھے، دوبارہ وزیر خارجہ بیٹھا، دوبارہ وزیر دفاع بیٹھا، سب بیٹھ کے سب نے ڈاکومنٹ دیکھا، اور ڈاکومنٹ دیکھ کر یہ کہا کہ ہاں یہ لیٹر درست ہے، بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ان دا انٹرنل افیئرز آف پاکستان بائی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے. تو سوال میرا ہے، امریکہ نے میرے وطن میں مداخلت کی، تمہارا جواب کیا ہے؟ ہمارا جواب سنو. ہم کل بھی امریکہ کے غلامی کے مقابلے میں کھڑے تھے، آج بھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں. ہمارا نعرہ ہے مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، امریکہ مردہ آباد. جو امریکہ کا یار ہے، جو امریکہ کا یار ہے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے، پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. ہمارے سے بھی پوچھتے ہیں، ایک اور سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں کہ جناب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، پی ٹی آئی کے دور میں کوئٹہ کا سانحہ ہو گیا، خان صاحب نہیں گئے اور دیگر لوگ نہیں گئے، اور آپ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے. میں آپ سے قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے بینی و بین اللہ بتاؤ، جب سانحہ کوئٹہ ہوا، سانحہ مچھ کی بات کر رہا ہوں، جب وہاں پر 8 لاشیں پہنچے، وہ کون تھا جس نے کوئٹہ میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے گلگت میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جس نے بلتستان میں دھرنا دیا؟ وہ کون تھا جو ملک کے کونے کونے میں بیٹھ گیا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان کے طول و عرض میں احتجاج کیا، جس نے یہ خیال نہیں کیا کہ یہ حکومت کس کی ہے، یہ حکمران کون ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ شخصیت جو کوئٹہ کے شہداء کے لواحقین کے ساتھ تھی، اس کا نام ہے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری، اور وہ جماعت جو پورے ملک میں کھڑی تھی، اس کا جماعت کا نام ہے مجلس وحدت مسلمین، اور وہ سربراہ جو گلگت بلتستان میں میدان عمل میں تھا، اس کا نام تھا سید علی رضوی. اور وہ لوگ
جو ان کے ساتھ پہاڑوں اور میدانوں کے اندر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے تھے وہ لوگ تھے وطن کے یہ باغیرت بیٹے. ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا ہم ہر قیمت پر اپنے شہداء کے ساتھ ہیں, قاتلوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں, حکمرانوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں. ہمارا جینا بھی شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی شہداء کے لواحقین کے ساتھ ہے. لیکن لیکن سوال کا حق تو میرا بھی ہے نا, میں بھی پوچھ سکتا ہوں نا. وہاں پہ لاشیں تھے 7, ایک ایک شہید کے لواحقین کو کمپنسیشن ملی ہے 50 لاکھ. وہاں پر بڑے بڑے آفیسر کو کیا گیا معطل, حکومت نے لگایا آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ. اور پوچھنا یہ ہے کہ ابھی پشاور میں سانحہ کوچہ رسالدار مسجد میں ایک دن میں جنازے اٹھے ہیں 72, شہید ہوئے ہیں 72. مجھے بتائے پاکستان پیپلز پارٹی جو مجلس وحدت مسلمین کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کے لیے بلاول صاحب کو لے کر پارا چنار کی وادیوں میں اور اس سینسٹیو علاقے میں چلے جا رہے ہیں, وہاں جلسہ کرتے ہیں, 1 گھنٹے کے فاصلے پر پشاور کی جامع مسجد میں جا کر شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ تمہاری مریم ہمیں شہداء کے لواحقین کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی؟ مجھے بتاؤ تمہارے یہ ساری اپوزیشن ہمیں وہاں پر نظر کیوں نہیں آتی؟ ہم نے جب ان کو قبول نہیں کیا تھا, خدا کی قسم ہم منافقت کو قبول نہیں کریں گے. وہاں پشاور میں بھی مجلس کی قیادت تھی شہداء کے ساتھ, مجلس کی قیادت تھی عوام کے ساتھ, مجلس کی قیادت تھی سڑکوں پہ. ہمارا جینا آپ کے ساتھ, ہمارا مرنا آپ کے ساتھ. تو آپ بھی اظہار کرو آپ کا جینا ان علماء کے ساتھ, آپ کا مرنا ان علماء کے ساتھ. اگر ہم ہو جائیں اکٹھے, خدا کی قسم پاکستان کی سرزمین پر جو نیریٹو جیتے گا وہ شہداء کا نیریٹو ہوگا, وہ امریکہ مرد آباد کا نیریٹو ہوگا, وہ اسرائیل مرد آباد کا نیریٹو ہوگا. اور ان لوگوں کو بدترین شکست ہوگی جو کہتے ہیں امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے, امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. وہ جو کہتے تھے بیگرز آر ناٹ چوزر, ہم علی کے خوددار شیعہ ہیں, تم بکاری ہو. ہم بکاریوں کے مقابلے میں خوددار لوگ کھڑے ہوں گے, وطن کو بیچنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. بڑا مشکل مرحلہ آ گیا ہے, وطن کی قیمت لگائی جا رہی ہے, وطن کے شہداء کی بھی قیمت لگائی جا رہی ہے, شہداء کے مقدس لہو کو بیچا جا رہا ہے. کل جرگا ہوا ہے 55 افراد کا, قبائلی علاقوں کی حیثیت بحال کرو. کیوں؟ تاکہ وہاں ملیٹنسی ہو, تاکہ وہاں دوبارہ داعش آئے. اس میں حکومت بھی گئی ہے, اس میں اکابر بھی کیے ہیں, انہوں نے تسلیم کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے, بخدا یہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے. ہم امریکہ کے مقابلے میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم امریکی قانونی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم اسرائیل کی بی ٹیم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ عربوں کا ایجنڈا ہوگا, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو فلسطین کو بیچنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو کشمیر کو بیچنا چاہتے ہیں, یہ ان کا ایجنڈا ہوگا جو میرے وطن کو بیچنا چاہتے ہیں, میری وطن کی سالمیت کو بیچنا چاہتے ہیں, میرے وطن کے ایٹمی اثاثوں پر سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم اسی جگہ کھڑے ہو کر میں نے چند سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں سے نکلنے والا پانی ہے, پورا پاکستان مقروض ہے گلگت بلتستان کا. آج کا یہ جلسہ یہ نقطہ آغاز ہے مجلس کے آئندہ 3 سالوں کا. ہم گلی گلی جائیں گے, ہم کوچا کوچا جائیں گے, ہم ہر بازمیر کو کھڑا کریں گے, ہم شیعہ اور سنی کا ہاتھ پکڑیں گے. وطن کو امریکہ کو بیچنے نہیں دیں گے, وطن کو غلاموں کے ہاتھ جانے نہیں دیں گے.
اپنی بات کو اختتام کرنا چاہتا ہوں تاکہ بزرگان اور علماء سے سنیں، لیکن تجدید عہد تو کریں۔ آپ نے کہا یہ تکریم شہداء ہے۔ تکریم شہداء یہ ہے کہ اے شہیدو تم شہید ہو گئے، عزت کے رستے پہ، تکریم کے رستے پہ، سر بلندی کے رستے پہ، وطن کی حفاظت کے لیے آپ ہماری آنکھوں کا سرما ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہماری عزت ہے، آپ ہماری آبرو ہیں۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں جو کربلا والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو حسین ابن علی والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نوکر اور غلام ہیں۔ ہم نے کربلا کے اندر 72 اگر کھڑے ہو گئے تھے تو انہوں نے تختوں کو ویران کر ڈالا تھا، لیکن کربلا تب کامیاب ہوئی تھی جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا مقدس لہو ایک مرلہ سے دوسرے مرلہ میں گیا، اور دوسرا مرلہ تھا امام سجاد علیہ السلام کا، دوسرا مرلہ تھا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا۔ پہلا مرلہ شہداء کا مرلہ، پہلا مرلہ خون کا مرلہ، دوسرا مرلہ پیغام کا مرلہ۔ شہید مطہری کہتے ہیں خون مر جاتا ہے اگر پیغام کا مرلہ مکمل نہ ہو۔ مجھے بتاؤ اور میرے ساتھ چلو، کیا عزت اور آبرو کے اس رستے پر کیا شہید کا یہ پیغام، شہداء کا یہ پیغام جو شہید حسینی کا بھی ہے، جو شہید ڈاکٹر محمد علی کا بھی ہے، جو پاکستان کے فوجیوں شہیدوں کا بھی ہے، جو پاکستان کے بے گناہ مظلوموں کا بھی ہے، وہ لہو جو پاکستان کے کونے کونے میں بہا اس کا بھی ہے، جو پارا چنار میں بہا، گلگت بلتستان میں بہا، اس سب کا پیغام ہے۔ کیا کار زینبی سلام اللہ علیہ انجام دینے کے لیے آمادہ ہے؟ کیا کار امام سجاد انجام دینے کے لیے آمادہ ہیں؟ تو پھر سنو، اس خون کو رکنے نہیں دینا، اس خون کو بدلنا ہے پیغام میں، پیغام حریت میں، پیغام آزادی میں، پیغام استقامت میں۔ لہذا یہ جو کہتے ہیں یہ ایجنڈا عمران خان کا ہے، سنو، ہم امام خمینی کے ماننے والے ہیں، ہم شہید حسینی کے ماننے والے ہیں۔ پاکستان میں یہ نعرہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہونے چاہیے، پاکستان کے فیصلے وطن کے بیٹے کریں، کسی اور کا نہیں، شہید حسینی کا بیٹا ہے۔ آؤ مجھے بتاؤ، یہ شہید حسینی کے نعرے کو آگے بڑھاتے، شہید حسینی کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے میدان میں نکلو گے، پیغام پہنچاؤ گے، گلی گلی جاؤ گے، نگر نگر جاؤ گے، ہر ایک سے ملو گے، علماء کی خدمت میں جاؤ گے، عوام کی خدمت میں جاؤ گے، نعرہ ایک ہی ہوگا، وطن کو امریکی کی غلامی میں نہیں دیں گے۔ عمران آج آیا ہے، امریکہ مرد آباد ہمارا پہلا ایجنڈا ہے۔ امریکہ کل بھی مرد آباد تھا، امریکہ آج بھی مرد آباد ہے۔ آج کے یزید کے مقابلے میں حسن اور خوبصورتی یہ ہے کہ حسین کے نوکر آئے۔ اے حسین کے نوکروں، آج کے یزید کے مقابلے میں اگر آمادہ ہو تو بولو نو ٹو امریکہ، نو ٹو اسرائیل، نو ٹو امپورٹنٹ گورنمنٹ، نو ٹو